اور جب ہم نے اسرائیل کی اولاد اور بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لے لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور حسن سلوک کرو گے والدین کے ساتھ، قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ تم لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم اب بھی منہ پھیرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، اور پھر تم ہی ایسے لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف ظلم و زیادتی کے ساتھ جتھے بندیاں کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئے تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ پس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن یہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور اللہ اس حرکت سے جو تم کر رہے ہو بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ یہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی رسول اس چیز کو لے کر آیا جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تو تم نے سرکشی کی، تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب کہ ان کی طرف اللہ کے پاس سے ایک کتاب آ گئی جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کہ ان کی طرف اللہ کے پاس سے ایک کتاب آ گئی ہے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے ان لوگوں پر جو منکر ہیں فتح حاصل کرنے کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن جب وہ چیز آ گئی جنہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کہ وہ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی ہے محض اس بات کی ضد کر کے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کرتا ہے، پس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور وہ ہر اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور پھر ان سے کہو، پھر تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو، اور تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، لیکن پھر بھی تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس بات میں تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑا رچ بس گیا۔ ان سے کہو بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے مخصوص ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، اور یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو، اور تم ان کو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ عمر بھی اسے دی جائے تو یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کہو جو جبریل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ جبرائیل نے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی اذن سے تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو اس سے پہلے کی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی اور اس سے انکار نہیں کرتے، اور ان سے انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ۔
یہ کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس چیز کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو اتاری گئی تھی بائبل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ حالانکہ کسی کو یہ سکھاتے نہیں تھے، حتیٰ کہ اسے کہہ لیتے کہ ہم ایک آزمائش ہیں تو کفر اختیار نہ کر۔ بس یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جن سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس سے اللہ کے اذان کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے، اور یہ کہ ان سے وہ چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور فائدہ نہ دے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ جو بھی اس کا خریدار ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہتر بدلہ ہوتا۔ کاش کہ وہ یہ جانتے ہوتے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رانا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ پسند نہیں کرتے، اور نہ مشرکین کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا جسے ہم بھلا دیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی ہی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو جس طرح سے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی حالت میں پھیر سکیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، اس کے بعد ان پر حق واضح ہو چکا ہے، بس تم درگزر کرو اور نظر انداز کرو، حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اپنے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں جو بھی اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر لے وہ نیکوکاروں ہوگا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔